السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی حول و قوت سے ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اس ماہ مبارک ماہ محرم الحرام میں ہم اسرار شہادت امام حسین علیہ السلام کے نام سے ایک سیریز بنائیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی حول و قوت سے ہم نے اس سیریز کا آغاز کیا ہے۔ یہ سیریز 3 ایپیسوڈز پر مشتمل ہوگی۔ پہلے ایپیسوڈ میں ہم سیدنا امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین کے فضائل کو بیان کریں گے، اور دوسرے ایپیسوڈ میں ہم شہداء کے مقام اور مرتبے پر بحث کریں گے، اور تیسرے ایپیسوڈ میں ہم اسرار شہادت امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ چنانچہ یہ پہلا ایپیسوڈ ہے، اس میں ہم امام حسین علیہ السلام کے اور اہل بیت اطہار کے فضائل کا ذکر کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بس یہی ارادہ اور یہی منشا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو تمام گندگیوں سے پاک کر دینا چاہتا ہے، اور مکمل پاکی کے درجے پر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو فائز کرنا چاہتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہے، قالت عائشہ رضی اللہ عنہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علی فادخله ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمة فادخلها ثم جاء علی فادخله ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لائے، اور آپ کے اوپر ایک چادر تھی جو سیاہ اون کے کجاوے اس پر نقش تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو اوڑے ہوئے باہر تشریف لائے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو سرکار ان کو اپنی چادر میں داخل فرما لیتے ہیں۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اس چادر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں تو سرکار ان کو بھی اس چادر میں داخل فرما لیتے ہیں۔ پھر مولا علی رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں تو سرکار ان کو بھی اس چادر میں داخل فرما لیتے ہیں، اور پھر قرآن مجید کی یہ آیت پڑھتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت اطہار کے تمام گندگیوں سے پاک صاف ہونے کا تذکرہ کر رہا۔ تو چنانچہ معلوم ہوا کہ یہ آیت امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اجمعین کے ذکر میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس حدیث مبارک میں خاص طور پہ پیارے آقا نے ان چاروں کو بھی اہل بیت اطہار میں شامل فرما لیا۔ اور مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ لما نزلت هذه الآیہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیا وفاطمة وحسنا وحسینا فقال اللہم هؤلاء اہلی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی آیت مباہلہ نازل ہوئی، یعنی فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم کی جب آیت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے نبی، آپ اپنے بچوں کو بلائیے اور اہل کتاب سے کہیے کہ اہل کتاب تم اپنے بچوں کو بلاؤ، اور ہم اپنی عورتوں کو بلائیں گے، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اور ہم اپنے انفس کو بلائیں گے، اپنی جانوں کو بلائیں گے، اور تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، اور ہم ایک جگہ ٹھہر کر، ایک میدان میں ٹھہر کر اللہ رب العزت سے بددعا کریں گے ایک دوسرے کے خلاف، اور جو حق پر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، اور جو ناحق پر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت مولا علی اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہم اجمعین کو بلایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، یہ میرے گھر والے ہیں جن کا تو نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اور جب حضرت امام حسن علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا کے گھر، اور پھر پوچھتے ہیں کہ تم نے ان کا کیا نام رکھا؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے ان کا نام حرب رکھا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ حسن ہے، ان کا نام حسن رکھو۔ اور پھر جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ ان کا نام تم نے کیا رکھا؟ حضرت مولا علی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے ان کا نام حرب رکھا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ یہ حسین ہے، ان کا نام تم حسین رکھو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا نام بھی رکھا، اور پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان دونوں کا عقیقہ بھی فرمایا، اور حضرت امام حسین کی طرف سے
اور حضرت امام حسن کی طرف سے، ان دونوں کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بکروں کو ذبح فرمایا اور ان کا عقیقہ فرمایا۔ اور پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانتی من الدنیا، سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین یہ دونوں دنیا کے میرے دو پھول ہیں، یعنی اپنے پیارے نواسوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہاں پر ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کو پھول فرما رہے ہیں۔ اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ ہر عورت کے بیٹوں کی نسبت اس کے باپ کی طرف ہوتی ہے، لیکن فاطمہ کے جو بیٹے ہیں ان کی نسبت ان کے باپ کی طرف نہیں ہوگی، یعنی مولا علی کے یہ بیٹے نہیں کہلائیں گے بلکہ ان کی نسبت میری طرف ہوگی، میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ گویا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بیٹوں سے اتنی محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ ان کے بیٹوں کو پیارے آقا اپنے بیٹے کہہ رہے ہیں، اور حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہاں پر ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت فرمایا، یہ طبرانی کی حدیث ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدتا، کہ اے لوگوں کیا میں تم کو ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں کہ جن کے نانا بھی بڑے بہترین ہیں اور جن کے نانی بھی بڑے بہترین ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں کیا میں تم کو ان کے بارے میں نہ بتا دوں جو اپنے چاچا اور پھوپھی کے لحاظ سے بھی تمام لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کیا تم کو میں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جو اپنے ماموں اور خالہ کے اعتبار سے بھی سب لوگوں میں بہتر ہے، اور کیا میں ان لوگوں کے بارے میں تم کو نہ بتا دوں جو اپنے ماں باپ کے لحاظ سے بھی تمام لوگوں میں بہتر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وہ حسن اور حسین ہے کہ ان کے نانا اللہ کے رسول ہیں اور ان کی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے، اور ان کی والدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے، اور ان کے والد علی بن ابی طالب ہے، ان کے چاچا جعفر بن ابی طالب ہے، ان کے پھوپھی امہ ہانی ہے، اور ان کے ماموں قاسم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی خالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں زینب، رقیہ اور ام کلثوم ہیں۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ امام حسن اور امام حسین ایک ایسے اشخاص ہیں کہ ان کے تمام خاندان والے بہتر ہیں اور تمام لوگوں میں یہ سب سے افضل ہیں۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین سے بڑی محبت کیا کرتے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحسن والحسین علیہم السلام یلعبان بین یدیہ او فی حجرہ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتحبہما فقال وکیف لا احبہما وہما ریحانتی من الدنیا اشمہما۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کھیل رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لوگ کھیل رہے ہیں، تو میں نے سرکار سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ ان دونوں سے محبت فرماتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ میں ان دونوں سے کیسے محبت نہ کروں، حالانکہ یہ دونوں میرے گلشن دنیا کے دو پھول ہیں جن کی مہک کو میں سونگتا رہتا ہوں۔ چنانچہ اس حدیث مبارک سے بھی معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے بڑی محبت کیا کرتے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مولا علی فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین فقال من احبنی واحب هذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، مولا علی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے والد سے محبت کی اور ان کی والدہ سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے ہی درجے میں اور میرے ہی ٹھکانے میں ہوگا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی اور فاطمہ اور حسن حسین رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی علی وفاطمہ والحسن والحسین فقال انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم۔ یہ احمد کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تم چاروں سے جو لڑے گا میں ان سے لڑوں گا، اور تم چاروں سے جو صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین کے متعلق فرمایا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان دونوں سے بغض رکھتا ہے تو لہٰذا وہ مجھ سے بھی بغض رکھتا ہے اور وہ مجھ سے بھی دشمنی رکھنے کے برابر ہے۔ اور پھر آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیارے نواسوں سے کتنی زیادہ محبت تھی۔ پھر حضرت براء رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابصر حسنا و حسین فقال اللهم انی احبہما فاحبہما
ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا اور کہا کہ اے اللہ، بے شک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لوگے تو قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہے؟ سرکار نے فرمایا کتاب اللہ، پہلی چیز تو اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے، اور دوسری چیز فرمایا وَإِتْرَتِي او اہل بیتی، ارشاد فرمایا کہ دوسری چیز میرے گھر والے ہیں، یعنی تم اگر میرے گھر والوں کو پکڑ لوگے، ان کی محبت کو اپنے دل میں رکھ لوگے اور ان کے نقش قدم پر چلو گے تو قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لے گئے، فمر علی فاطمہ فسمع حسینا یبکی فقال الم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے باہر سے تشریف لے جاتے ہیں تو اچانک حضرت امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز سنتے ہیں، تو جیسے ہی امام حسین کو روتا دیکھتے ہیں گھر میں تشریف لاتے ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، کیا تم نہیں جانتے کہ امام حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے؟ یعنی آپ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور امام حسن علیہ السلام سے سرکار کو کتنی محبت ہے۔ اور پھر حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان حسنا وحسینا اقبلا یمشیان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما جاء احدهما جعل يده في عنقه ثم جاء الاخر فجعل يده الاخرى في عنقه فقبل هذا ثم قبل هذا ثم قال اللهم اني احبهما فاحبهما۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حسنین کریمین علیہم السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل کر آتے ہیں، بس جب ان میں سے ایک پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بازو میں ہاتھ ڈالا اور ان کو اپنے گود میں اٹھا لیا، اور پھر جب دوسرے پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا بازو ان کے گلے میں ڈالا اور پھر ان کو چھوما اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، ان دونوں سے میں محبت کرتا ہوں، لہٰذا تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ تو اس حدیث مبارک سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کرتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے محبت کرنے کا ہم کو حکم بھی دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت رکھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے طریقے پر چلنے کی وہ کوشش کرے، تب کہیں جا کر وہ ہدایت کو پا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور سرکار کے اہل بیت کی محبت کو اللہ تبارک و تعالی جاگزی فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور سرکار کے اہل بیت کے نقش قدم پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔